السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو کہ یورپ آ کے بسنا چاہتے ہیں، اور بالکل آنا چاہیے، اچھی لائف جو ہے وہ گزرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ضروری بات ہے، جو کہ ضروری بات اس ویڈیو کے اندر میں کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آ تو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ایک کامن مسٹیک کرتے ہیں یورپ کے اندر پہنچ کر، اور وہ جو مسٹیکیں کرتے ہیں وہ 5-7 قسم کی ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے تو اس کا جو فیوچر ہے وہ سمجھے بین ہو جاتا ہے، وہ آگے اس کا بڑھنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ رل جاتے ہیں، ان کو نہ پھر آگے کی ہوش رہتی ہے نہ پیچھے کی ہوش رہتی ہے۔ وہ مسٹیک ہی کچھ اس قسم کی ہے۔ باقی جو نارمل سی مسٹیک جو ہوتی ہیں وہ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی ایجنٹ جو آپ کو ایجنٹ کہتا ہے وہ کبھی بات سچ نہیں ہوتی۔ جب آپ یہاں پہ اس کے کہنے کے اوپر چلیں، وہ آپ کو اگر ویزا لے بھی دیتا ہے جس طریقے سے بھی، جھوٹا سچا جو بھی طریقہ ہوتا ہے، آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان میں سے وہ اس نے اگر 100 آپ سے باتیں کی ہیں نا، تو اس میں سے 1 یا 2 بات جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، باقی کوئی بات صحیح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی تو یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے۔ جو آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو اپنی کنٹری سے نکلنے کی پڑی ہوتی ہے کہ بس جی ہم رات جو ہے بڑی مشکل ہے گزارنا، ہمیں تو بس ہماری آنکھ کھلیں اور ہم یورپ میں ہوں۔ اس ٹائم پہ یہ پوزیشن ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی بات اس وقت آپ نہیں سمجھتے۔ سمجھ تب آتی ہے جب آپ پہنچ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ تو جس ایگریمنٹ کے اوپر بھیجا ہوتا ہے آپ کو، نہ تو وہ کمپنی یہاں پہ آپ کو ملتی ہے نہ ہی کوئی ورک ملتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مسٹیک ہے ہی ہے۔ باقی جو نارمل مسٹیکیں ہوتی ہیں، ایک تو لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ خود ہی اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ بائی بورن ہیں، جس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں جو لینگویج آپ بولتے ہیں، تو کیا اگر کوئی باہر کا آدمی اس کنٹری میں آ کے رہنا چاہے یا جاب ڈھونڈنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کو تو آپ کی لینگویج آتی نہیں ہے۔ ہم اردو ہندی میں بات کر رہے ہیں تو میں چلے انہی ملکوں کے اوپر آپ آ جاتے ہیں، تو کوئی آدمی یہاں پہ آ کے اگر کوئی جاب کرنی چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے بات کرے گا؟ سب سے بڑی پرابلم جو آپ کو آتی ہے، یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ لینگویج نہیں سیکھ کے آتے، یا پھر یہاں پہ آ کے آپ کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے مواقع آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں یورپ کے اندر لینگویج سیکھنے کے، لیکن آپ ترجیح دیتے ہیں صرف اس ٹائم پہ کام کو، کہ کام کر کے پیسہ کمایا جائے، لینگویج کو چھوڑو، یہ آتی رہے گی۔ لینگویج آتی نہیں ہے، سیکھنے سے آتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے۔ جو ایجنٹ نے کہا وہی مان لیا، اس کو ریسرچ نہیں کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کوئی بھی اگر ڈاکومنٹس ہوتا ہے تو کیونکہ لینگویج بیریئر ہے، لینگویج تو آتی نہیں، تو آپ اس ایگریمنٹ کے اوپر جو بھی ایگریمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے یا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ، اس کے اوپر آپ بغیر جانے جو ہے سگنیچر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ہم ایک موبائل کانٹریکٹ کرتے ہیں کسی کمپنی سے بھی، تو یہاں پہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی، فرض کر لیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں وہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کانٹریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں، تو وہ 2 سال کے لیے آپ جو ہے بین ہو جاتے ہیں۔ اب اس فارم کے اوپر بے شک 50 یورو پر منتھ لکھا ہوا ہے یا 20 یورو لکھا ہوا ہے یا 100 یورو لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو دینے ہی پڑیں گے 2 سال تک۔ اگر آپ کو لینگویج آتی یا آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی یہاں پہ شاپ کے اندر، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ طریقہ کار ہے،
اتنا اس کا منتھلی ہوگا، اتنا ایڈوانس ہوگا یا ایڈوانس نہیں ہوگا، تو آپ اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ سائن کریں گے۔ اگر آپ اس کی لینگویج ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ نے تو سائن کرنے، کیونکہ آپ کو تو ضرورت ہے موبائل کی، تو آپ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت سائن کر دیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ 2 سال کے لیے جو ہے وہ کریں۔ اچھا جی، ہم بات کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، مسٹیک کے اوپر مسٹیک ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ۔ مجھے ساری زندگی گزر گئی یورپ کے اندر، میں اکثر دیکھتا ہوں مسئلے مسائل جو آتے ہیں، تو سب سے بڑی ایک مسٹیک جو ہم کرتے ہیں، غلط لوگوں کا، ہم جو کمپنی کو، غلط کمپنی لوگوں کی، اس کو اپناتے ہیں، اس میں بیٹھنا اٹھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اگر آپ کے وہ کلیگ جو ہیں، یا آپ ایک جوائن کرتے ہیں ایسی ایک گیدرنگ کو جو اچھی نہیں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہیں، تو آپ اس کو اپناتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر کہ آپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نشئی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں غلط کام کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور ان میں بیٹھنا اٹھنا شروع کرتے ہیں۔ بے شک آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں، تو سمجھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر آپ پھر ان جیسے ہی رہیں گے۔ میں کسی مطلب ایسے شخص کی بات نہیں کر رہا کہ جو اس کنٹری کا ہے یا اس کنٹری کا، میں یہ ایک نارمل بات کر رہا ہوں کہ سب ہی جو ہیں وہ ملے جلے ہوتے ہیں، ڈیفرنس کنٹریوں کے لوگ، تو ان کی جو ہے آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ گیدرنگ کو پسند کرنا، ایک تو یہ آپ مسٹیک کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ غلط ہیں، فرض کریں کہ وہ کسینو وغیرہ جاتے ہیں، ان کا شوق ہے کسینو جانے کا، تو آپ جو کمائیں گے ان کے ساتھ جو ہے کسینو میں اڑائیں گے۔ ایک اور بڑی مسٹیک آپ کرتے ہیں، جو کہ اگر فرض کریں آپ کی سیلری آتی ہے تو آپ ساری کی ساری سیلری کو اڑا دیتے ہیں انہی دوستوں میں بیٹھ کر، تو آپ کا بھائی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کیوں آئے؟ آپ صرف اسی کام کے لیے آئے؟ تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اگر تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر میں اس کے اوپر 1 بائی 1 میں ویڈیو بناؤں تو یقین جانیں کہ وہ 24 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوگی، اتنی مسٹیکیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یورپ آنے کا سوچتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا فیوچر بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینشل جو ہیں وہ تگڑے ہو جائیں، اسٹرانگ ہو جائیں، تو پھر ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا، ان چیزوں سے آپ بچیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ انجان ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ مجھ سے رائے لے سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے، مجھے انسٹا کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ جو بھی آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو پوچھنے کی تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔